احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں. حماس نے اسرائیل پہ جو حملہ کیا، آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے نتائج فلسطینی مسلمانوں کے لیے بہتر ثابت ہوں گے؟ میاں صاحب، حماس ایک مسلح آرگنائزیشن ہے، کو فوج نہیں ہے کسی ملک کی کہ جس کا ملکوں کے درمیان فوجیوں کا مقابلہ ہو. تو انہوں نے جو 5,000 راکٹ بقول ان کے مارے، انہوں نے حملہ کیا بری، فضائی اور بحری. 3 طرح کا حملہ حماس نے کیا جو لوگ تاکہ اسرائیلی بھی حیران ہو رہے ہیں. اور پھر ان کے جو مسلح جوان تھے حماس کے، وہ پھر اسرائیل کے اندر چلے گئے، دو بدو لڑائی جو کہ ابھی تک جاری ہے. اب جو اس لڑائی کا نتیجہ جو نکلنا ہے وہ بہت طویل ہے، کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ یہ جنگ ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں امریکن پریزیڈنٹ ٹی وی پہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں ہر طرح تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں اسلحے کی، دوسری دیگر ہر چیز کی میں دینے کو تیار ہوں. اس کے بعد انگلینڈ، اس کے وزیر اعظم نے بات کی وزیر اعظم اسرائیل سے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. میاں صاحب، تمام ڈیولپڈ کنٹریز نے وما امریکہ سب نے کہا اسرائیل کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس جنگ میں. ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ اسرائیل کا بھی نقصان کچھ ہوا ہے، تو جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن امریکہ نے اپنا بحری بیڑا بھیج دیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے. ہندوستان نے بھی اسے امداد کی یقین دلائی. اب میں جس بات پہ میاں صاحب پریشان تو نہیں، یہ روزمرہ کے ان کے یہ طریقہ کار ہیں کہ ابھی تک کسی اسلامی ملک نے 57 ممالک ہیں اسلامی، OIC ہے، کسی نے اعلان نہیں کیا کہ ہم تو حماس کی یا فلسطینیوں کی، فلسطینی ایک اسٹیٹ کہتے ہیں، ہم ایک اسٹیٹ ہیں، اور اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. جھگڑا تو یہ ہے نا. تو کسی نے یہ نہیں کہا. تمام ڈیولپڈ ممالک بما اسلحے کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور فلسطین کے ساتھ کوئی اسلامی ملک نہیں کھڑا. اعلان کیا اسلامی جہاد کا کس نے؟ حماس نے. اس لیے مجھے یہ افسوس ہوتا ہے میاں صاحب کہ حماس، جس کے پیچھے ایران بھی ہے، جس کے پیچھے یمن بھی ہے، ایک فلی عقیدے کے ممالک موجود ہیں، انہیں اتنی تو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے تھی کہ حماس کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ جو کسی ملک کو فتح کر لے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حماس نے جو کیا، میرے نقطہ نگاہ سے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی میاں صاحب. میری جو کنٹینشن ہے کہ اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اسرائیل پر اس طریقے کا حملہ کر کے انوائٹ کر لے اس ایک ایسی تباہی جو کہ اب شروع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے فلسطین کا پانی بھی بند کر دیا، دوائیاں بند کر دیں، ان کی اشیاء بند کر دیں، کھانے بند کر دیے، اور غزہ پر اتنی بمباری کی کہ وہاں پر کئی منزلہ عمارتیں تباہ ہو گئیں اور لوگ مر رہے ہیں، بھوکے بھی مر رہے ہیں.
اب انہیں تو حالت یہ ہے ان کی اسلامی سپورٹ کی کہ انہیں کھانا بھی کوئی نہیں پہنچا رہا، ان کو پیسے بھی کوئی نہیں دے رہا، اس لیے ایک طرف بڑی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں، دوسری طرف ایک ایسی آرگنائزیشنز جنہوں نے ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ مسلح، اور انہوں نے امریکہ نے، دیکھیں یہ جنگیں مذاق نہیں ہوتی، امریکہ نے پہلے بیان یہ دیا کہ ہم نے تحقیق کر لی ہے کہ اس حماس کے پیچھے، کیونکہ ان سب کا خیال ہے کہ حماس کو سپورٹ ایران کی ہے، انہوں نے کہا ہم نے تحقیق کر لی ہے کہ آیا ایران نے سپورٹ تو نہیں کیا مسلح، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تحقیق کر لیا، نہیں کیا۔ تو اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کس کے ایمان پر یہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں، اور اتنا بڑا کام کر کے فلسطینی عوام کو، غزہ کے عوام کو اور بچوں کو، خواتین کو اتنی اموات ہوتی ہیں میاں صاحب کہ کئی سال یہ اٹھ نہیں سکتے قریب بیچارے، اس لیے وہی کام کرنا چاہیے میاں صاحب جس کی قوت ہو۔ 67 میں تمام عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور خالی اسرائیل نے ان سب کو شکست دی، اور شکست دے کے اس نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ ان جگہوں پر یا صاحب اسرائیلی آبادیاں بنا دیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں وہ جو جگہ آپ نے قبضہ کی ہوئی ہے 67 سے، وہ جگہ خالی کریں۔ وہ کہتا میں نہیں کرتا، یہ میری جگہ ہے۔ اب اگر آپ نے وہ جگہ لینی ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنی قوت ہے کہ آپ اسرائیل سے جنگ لڑ سکیں۔ یا صاحب جب کسی پہ آپ حملہ کریں گے، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یرغمال بنا لیا ہے ایک جنرل کو، اور کچھ فوجیوں کو، کچھ لوگوں کو۔ یہ عجیب سوچ ہے جس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عقل مندی کی سوچ ہے، کہ یہ یرغمال بنا کے ان کا خیال ہے کہ ہم سے پھر اپنے وہ یرغمالی واپس لینے کے لیے یہ مذاکرات کریں گے، اور جب یہ مذاکرات کریں گے تو ہم اپنی شرطیں منائیں گے۔ میاں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چند لوگ پکڑ کے لیں اور یہ پھر کہیں کہ جی یہ لوگ ہیں اور ہماری یہ شرطیں مانو؟ یہ امکان بات ہے۔ وہیں صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ حماس کوئی فلسطین کی باقاعدہ فوج نہیں ہے، بلکہ ایک الگ سے آرگنائزیشن ہے جو مسلح کارروائیاں کرتی ہے۔ اس وقت فلسطین کا، ریاست کا، حکومت کا کیا سٹینڈ ہے؟ کیا وہ حماس کے ساتھ کھڑی ہے؟ میاں صاحب فلسطین کے لوگ، خواتین، بچے، اب وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی آپ جو ان کے لیے، ان کے خیال میں کہ کوئی آرگنائزیشن مسلح ان کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، تو وہ نہیں کہہ سکتے بھئی آپ نہ لڑیں۔